اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، یہ ہے کاشانہ بصیرت آڈیو بک سلیکشن۔ جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئینہ حقوق، اور یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 9۔ نماز کی بحث میں فرماتے ہیں کہ نماز اور کمال کی راہ میں رکاوٹ۔ شیخ محمود شبستری نے گلشن راز میں اس نماز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس کی قبولیت کے موانع و رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور ان موانع کی اس طرح وضاحت فرماتے ہیں کہ جب تک تم ان چیزوں کو اپنے وجود سے دور نہیں کرو گے کہ جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، اس وقت تک تمہارے دل میں نور نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں 4 موانع ہیں، طہارت بھی 4 ہیں۔ پہلے تو حدث و نجاست سے طہارت کرو، پھر معصیت و شرک اور وسوسوں سے پاک ہو جاؤ، تیسرے برے اخلاق سے پاک ہونا کہ بد اخلاق آدمی جانور کی مانند ہے، چوتھے باطن کی طہارت و پاکیزگی ہے اور یہی نقطہ کمال ہے۔ پھر وہ شخص جو ان 4 طہارتوں کو بجا لاتا ہے وہ بے شک خدا سے راز و نیاز کرنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب تک تم خود کو پورے طریقے سے فراموش نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نماز نہ ہوگی۔ جب تمہاری ذات ہر برائی سے پاک ہو جائے گی اس وقت تمہاری نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یہاں تک ہم نے مختصر طور پر نماز کی اہمیت، اس کے فلسفہ اور اس کے فردی، اجتماعی اور اخلاقی آثار کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پیرووں کو اپنے عمل سے نماز کا حق ادا کرنے کے معنی بتائے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے زیادہ نماز پڑھنے سے آپ کے عزیز رونے لگتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں فاطمہ بنت الحسین سے نقل کیا ہے کہ وہ جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس گئی اور فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ لوگوں پر ہمارے کچھ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کی کثرت عبادت سے جاں بے حق ہونے کا خوف ہو تو ان سے گزارش کریں کہ اپنا خیال رکھیں۔ اے جابر، علی بن الحسین کی پیشانی پر کثرت سجود سے گھٹا پڑ گیا ہے اور پیروں پر ورم آ گیا ہے، بدن لاغر ہو گیا ہے، ان سے کہیے کہ اپنی صحت کا خیال کریں۔ جابر آئے، حاضر خدمت ہونے کی اجازت طلب کی، اجازت ملی، داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ محراب عبادت میں تشریف فرما ہیں۔ امام اٹھے اور جابر کو اپنے برابر میں بٹھایا، مزاج پرسی کی۔ جابر نے عرض کی، میرے سید و سردار، کیا خدا نے جنت آپ کے لیے اور جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے نہیں بنائی؟ پھر عبادت میں اتنی جاں فشانی کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، کیا آپ نہیں جانتے کہ خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ اور آئندہ کی تمام فرگزاشتوں کو معاف کر دیا تھا؟ اس کے باوجود آپ نے عبادت میں جاں فشانی نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر آئے، اور جب آپ سے یہ بات کہی گئی کہ خدا نے آپ کی گزشتہ و آئندہ کی گزاشتوں کو معاف کر دیا تو آپ نے فرمایا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جابر سمجھ گئے کہ میری بات کا آپ پر اثر نہیں ہوا ہے۔ عرض کی، آپ اس خاندان سے ہیں کہ جس کے وسیلے سے خدا بلاؤں کو دفع کرتا ہے اور آسمان و زمین کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے آباء و اجداد کی اسی طرح اقتدا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان سے ملاقات کروں۔ جابر کہتے ہیں، میں نے انبیاء کی اولاد میں کسی کو علی بن الحسین علیہ السلام کے مثل نہیں دیکھا۔ شرح رسالۃ الحقوق، قپانچی، جلد 1 صفحہ 305 اور بحار الانوار، جلد 46 صفحہ 78 تا 79۔ طاؤس فقیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نماز عشاء کے بعد سے سحر کے وقت تک طواف و عبادت میں مشغول رہے، اور جب یہ دیکھا کہ طواف کرنے والے کم ہو گئے ہیں اور جگہ خالی ہو گئی ہے، سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا، پروردگار،
ستارے کم ہو گئے ہیں اور کچھ دیر میں غروب ہو جائیں گے، آنکھیں سو چکی ہیں لیکن تیری رحمت کے دروازے مانگنے والوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پروردگار، میں تیری چوکھٹ پر آیا ہوں تاکہ تو اپنی رحمت کو میرے شامل حال کر دے اور میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور روز قیامت مجھے میرے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا دے۔ اس کے بعد آپ نے گریہ کیا اور عرض کی، قسم تیری عزت و جلالت کی، معصیت سے میں نے تیری مخالفت و نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا تھا، اور معصیت کرتے وقت میں تجھ سے اور تیرے سزا دینے سے بے خبر نہ تھا، لیکن میرا نفس مجھے فریب دینا چاہتا ہے اور تیری رحمت کا پردہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ پروردگار، کون ہے جو مجھے تیرے عذاب سے نجات دلائے گا؟ اے اللہ، اگر مجھ سے تیری نجات دینے کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو پھر میں کس سے تمسک کروں؟ افسوس کہ کل میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جن کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہے ان سے کہا جائے تم جاؤ، اور جن کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہے ان سے کہا جائے کہ ٹھہرو۔ معبود، میں نہیں جانتا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہے، یا ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہے۔ اے اللہ، جتنی میری عمر بڑھتی جا رہی ہے اتنی میری خطائیں بڑھتی جا رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں توبہ کروں۔ اس کے بعد آپ نے گریہ کیا اور یہ دو اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: میری آخری امید، کیا تو مجھے آگ میں جلائے گا؟ تو میری امید کا کیا ہوگا اور میری محبت کا کیا ہوگا؟ میں برے اعمال کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور دنیا میں میری خطا کسی کی خطا نہیں ہے۔ اس کے بعد گریہ کیا اور سجدے میں گر گئے، گویا آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ طاؤس کہتے ہیں، میں آپ کے سرہانے پہنچا، رونے لگا، میرے آنسو کے قطرے جب آپ کے رخ انور پر پڑے تو فرمایا، کون ہے جو مجھے میرے رب کے ذکر سے روک رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، میں طاؤس ہوں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیسی آہوزاری ہے؟ ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ آپ کی اقتدا کریں۔ مولا، آپ کے والد کا یہ رتبہ ہے، اور فاطمہ آپ کی ماں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میرے ماں باپ اور جد کی بات چھوڑ دو، خدا نے جنت اطاعت گزاروں کے لیے بنائی ہے، خواہ وہ حبشی غلام ہو، اور جنت جہنم معصیت کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، خواہ وہ قرشی سید ہی ہو۔ کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں سنا کہ فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ؟ نماز اور بحار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 81 اور 82۔ نماز اور گناہوں کی بخشش۔ نماز کے حق کے آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز میں تم خدا سے یہ طلب کرو کہ وہ تمہارے ان گناہوں کو بخش دے جو تمہیں گھیرے ہوئے ہیں اور تمہاری ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ نماز برائیوں اور بدکاریوں سے روکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو کس طرح بخشش کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ابو بصیر نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، نماز بھی بہتی ہوئی نہر ہی کی مانند ہے، جب تم کوئی نماز پڑھتے ہو تو اس وقت وہ گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے جو تم نے اس پہلی نماز کے درمیان کیا تھا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثال میں گناہ اس صورت میں بخشا جاتا ہے کہ جب اس کے شرائط پر عمل ہو۔ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب کو نصیحت و وصیت کی کہ نماز کے پابند ہو جاؤ اور اس کا خیال رکھو، زیادہ نماز پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو کہ یہ مومنوں پر وقت کے ساتھ واجب ہوئی ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جب اہل جہنم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، تو وہ کہیں گے ہم نماز گزار نہ تھے۔ اس کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، نماز انسان کے بدن سے اسی طرح گناہوں کو چھڑا دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں، اور نمازی کو اس طرح خطاؤں سے آزاد کر دیتی ہے جس طرح غلام غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19۔
حقوق الافعال میں نماز کا حق بیان کرنے کے بعد روزے کا حق بیان فرماتے ہیں کہ حق الصوم وحق الصوم ان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك وهكذا جاء في الحديث الصوم جنة من النار فإن سكنت أطرافك في حجبتها رجوت أن تكون محجوبا وإن أنت تركتها تزترب في حجابها وترفع جنبات الحجاب فتطلع إلى ما ليس لها بالنظرة الضاعية للشهوة والقوة الخارجة عن حد التقية لله لن تأمن أن تخرق الحجاب وتخرج منه ولا قوة إلا بالله. لیکن روزے کا حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ ایک پردہ ہے جو خدا نے تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہاری شرمگاہ اور تمہارے پیٹ پر ڈال دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آگ سے بچائے. پھر اگر تم نے روزے کو چھوڑ دیا تو تم نے اپنے اوپر پڑے ہوئے خدا کے پردے کو چاک کر ڈالا. اسی طرح حدیث میں بھی بیان ہوا کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے تمہاری ذرا ہے. اگر اس پردے سے تمہارے اعضاء و جوارح کو آرام ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ امید ہو گئی کہ تم پردے میں ہو، اور اگر تم نے اس پردے کا پاس و لحاظ نہ کیا تو تم نے اس کے پردے میں خلل اور رخنہ ڈال دیا. اور جب تم نے پردہ اٹھا دیا تو تمہاری نگاہ اس چیز کو دیکھے گی کہ جس کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے. وہ شہوت کو بھڑکانے والی ہے، وہ تمہیں خدا کی پناہ سے نکال دے گی. اور جہاں پردہ چاک ہو جائے اور تم اس سے باہر نکل جاؤ تو وہاں تمہیں خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے. قوت و طاقت خدا ہی کی ہے. الطرف مصدر ہے، اس کی جمع اطراف آتی ہے. یقال نظر بطرف خفی، کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک آنکھ کے ایک گوشے سے دیکھا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے شرم و خوف سے آنکھ کا زیادہ حصہ بند رکھا اور باقی سے دیکھا. اسی طرح الجنب مصدر ہے جس کے معنی پہلو اور طرف کے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ قعدت الی جنب فلاں، کہ میں فلاں کے پہلو میں فلاں جانب میں بیٹھا. المنجد مادہ طرف اور مادہ جنب. فلسفہ روزہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں امام علی مقام علیہ السلام نے اس عبادت کا فلسفہ ضبط نفس اور گناہ سے پرہیز کرنا بیان کیا ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ زبان، آنکھ، کان، شکم اور جنسی میلان کی آزادی کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ نے روزے کو پردہ قرار دیا ہے کہ یہ اعضاء کو گناہ سے باز رکھتا ہے. قرآن مجید نے بھی روزے کا یہی فلسفہ بیان کیا. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان لانے والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، ہو سکتا ہے تم تقوی اختیار کرو. اس آیت میں روزہ لکھنے کے معنی روزے کا واجب ہونا ہے، اور اس آیت میں مومنوں کو بطور خاص اس لیے مخاطب قرار دیا گیا کہ ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے روزے کا فلسفہ گناہ سے بچنے اور تقوی اختیار کرنے کو قرار دیا ہے. صوم کے معنی باز رہنے اور پرہیز کرنے کے. خاموشی کو اس لیے صوم کہا جاتا ہے کہ انسان بولنے سے پرہیز کرتا ہے. ان معنی میں صوم سورہ مریم میں استعمال ہوا. سورہ مریم آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا، حضرت مریم ارشاد فرماتی کہ انی نذرت للرحمن صوما. پھر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدا کے لیے خاموشی کے روزے کی نیت کر لی، اور جب تک میں نے روزے سے ہوں اس وقت تک میں ہرگز بات نہیں کر سکتی. روزہ اسلام سے پہلے آیت میں یہ بیان ہوا کہ تمہارے اوپر اسی طرح روزہ واجب کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب کیا گیا تھا. یہ کوئی نیا واجب نہیں ہے، اور اس عبادت کی مشقت
صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ڈالی گئی بلکہ ان سے پہلے والے لوگوں پر بھی تھی۔ یہ بات کہ اس امت کا روزہ گزشتہ امتوں کے روزے کی مانند ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان پر بھی اتنے ہی روزے واجب تھے یا کسی اور اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ اس امت کے روزے کو گزشتہ امت کے روزے سے واجب ہونے کے لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی تم پر انہی دنوں میں روزہ واجب کیا گیا ہے جن میں تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت، زمانہ اور عدد کے لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہو۔ روزہ تورات کی نظر میں، تورات میں اس طرح بیان ہوا کہ جب میں پتھر کی تختیاں لینے کے لیے پہاڑ پر آیا اور 40 دن اور 40 رات وہاں رہا تو نہ میں نے کھایا اور نہ پیا۔ تورات سفر تثنیہ باب 9 شمارہ 9۔ روزہ انجیل کی نظر میں، انجیل میں تحریر ہے کہ جب عیسیٰ روح کے ذریعے بیابان میں لے جائے گئے تاکہ ابلیس ان پر اپنا حربہ استعمال کر کے دیکھے، چونکہ 40 دن رات تک روزہ رکھا تھا لہذا بھوکے ہو گئے۔ انجیل متی باب 4 شمارہ 1 اور 2۔ عیسیٰ کے بعد حواریوں کا روزہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ سبب ہے کہ یحییٰ کے شاگرد زیادہ روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی فریسیان کے شاگرد بھی ہیں، لیکن آپ کے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ بلکہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں ان سے داماد چھین لیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ انجیل لوقا باب 5 شمارہ از 33 تا 35۔ مذکورہ بالا عبارتیں تورات و انجیل میں آیات کے عنوان سے نقل ہوئی ہیں، اور اس سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اور دونوں عبارتوں میں 40 دن رات کی مدت بیان ہوئی ہے، لیکن ان کے روزہ رکھنے کی کیا کیفیت تھی یہ معلوم نہیں۔ قرآن میں روزے کا زمانہ۔ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ معین دنوں رمضان بھر روزہ رکھو، پھر جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، اور جو لوگ زحمت و مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں جیسے بوڑھے، مرد، عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں، تو ہر ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور جو شخص زیادہ نیکی کرے گا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ معدودات یعنی معین دن، ان دنوں کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد ماہ رمضان نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہر ماہ کے 3 روزے ہیں۔ ابن عباس کے بقول ان روزوں میں عاشورہ کا روزہ بھی شامل ہے، یعنی لوگوں نے ان روزوں کو مستحب اور بعض نے واجب قرار دیا ہے، لیکن یہ نظریہ رمضان کے سبب منسوخ ہو گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد رمضان ہے۔ اس نظریے کو اکثر مفسرین نے قبول کیا اور کہا ہے کہ خدا نے روزہ کو بطور اجمال بیان کیا اور 1 روزہ ہے یا 2 روزے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ ایام معدود اور معدودات کا لفظ جو استعمال ہوا اس میں بیان کیا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ نظریہ صحت مند ہے اور اس پر زیادہ تر مفسرین کا اتفاق ہے، اور اس میں نسخ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ مسافر اور مریض جو روزہ کی شرائط کے حامل نہیں ہیں ان کا روزہ نہ رکھنا آیت سے سمجھ میں آتا ہے، اور خدا نے سفر و مرد میں رمضان کے روزے کی قضا رکھی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وطن میں روزہ نہ رکھنے والا۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث اور جگہ بھی نقل ہوئی۔ حوالہ مجموع البیان جلد 2 صفحہ نمبر 274۔ اسی طرح ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا الصائم فی شہر رمضان فی السفر کالمفطر فیہ فی الحضر، مجموع البیان جلد 2 صفحہ نمبر 274۔ ماہ رمضان میں سفر میں روزہ رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وطن میں بے روزہ۔ صاحب تفسیر مجموع البیان نے درج آیت کے سلسلے میں تحریر کیا کہ عیاشی نے مرفوع طریقے سے محمد بن مسلم سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سفر میں واجب روزہ رکھتے تھے اور نہ مستحب، یہاں تک کہ قراء الغمیم میں
نماز ظہر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پانی کا ظرف طلب کیا اور اس سے کہا پانی اور اس سے پانی پیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی پئیں۔ ایک گروہ نے کہا دن تو ختم ہو رہا ہے، اگر روزہ پورا کر لیا جاتا تو اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عصات یعنی گنہگار کا اور سات یعنی گناہگار کا نام دیا، چنانچہ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی نام سے پکارے گئے۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 275۔ رمضان کے معنی۔ رمضان سے مشتق ہے، اس کے معنی ہیں ریگزاروں پر سورج کی شدید دھوپ پڑنے کے ہیں، اسی لیے رمضان کا نام رکھا گیا کہ عرب مہینوں کا نام اس زمانے کی مناسبت سے رکھتے تھے کہ جس موسم میں وہ مہینہ آتا تھا، چونکہ رمضان شدید گرمی کے زمانے میں آتا تھا اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ دوسرا قول یہ کہ رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہذا حدیث میں بیان ہوا کہ رمضان نہ کہا کرو بلکہ ماہ رمضان کہا کرو۔ تیسرا قول یہ کہ اس مہینے کو اس لیے رمضان کہا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روزہ اور صبر۔ قرآن مجید میں روزے کو صبر بھی کہا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے اس قول کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد روزہ ہے، اور فرمایا جب کسی شخص کے سامنے کوئی اہم چیز آئے اور اس کو کسی حادثے کا سامنا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ روزے سے مدد حاصل کرو، بحوالہ مرآت العقول جلد 16 صفحہ 201۔ مرحوم مجلسی نے مرآت العقول میں اس طرح تحریر کیا کہ صبر یعنی حبس۔ روزے کو اس لیے صبر کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو کھانے پینے اور ہم بستری کی لذت سے روک دیتا ہے۔ گزشتہ حوالہ۔ اسی طرح احادیث میں روزے کی فضیلت۔ اب ہم حدیث اور روایتوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی روشنی میں روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا، امام باقر علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 197۔ مجلسی نے مرآت العقول میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دینے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ شاید یہ اسلام کو کامل کرنے والی ہوں، کیونکہ ان کے بغیر اسلام متزلزل ہے، یا یہ کہ ان 5 چیزوں پر ایمان رکھنا اسلام کا جز ہے، یا ایمان سے مراد اسلام ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولایت سے امامت کا اعتقاد رکھنے کے علاوہ محبت مراد ہو۔ نمبر 2، اسماعیل بن ابی زیاد نے امام صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آباء کرام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو تو شیطان تم سے اتنی دور ہو جائے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔ سب نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بتائیے۔ فرمایا رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، صدقہ دینا شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے، اور خدا کے لیے محبت کرنا اور نیک عمل انجام دیتے رہنا اس کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، اور استغفار کرنا اس کے دل کی رگ کو پھاڑ دیتا ہے، اور ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 203۔ تیسری حدیث ابن ابی عمیر نے امام صادق علیہ السلام کے بعض اصحاب سے روایت کی ہے کہ خدا نے موسیٰ پر وحی نازل کی، مجھ سے مناجات کرنے میں کون سی چیز مانے ہوئی؟ عرض کی میرے منہ کی بو، چونکہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ ندا آئی اے موسیٰ میں روزہ دار کی بو کو مشک کی بو سے بہتر سمجھتا ہوں۔ محجۃ البیضاء جلد 2 صفحہ 123۔ مجلسی لکھتے ہیں کہ سید داماد کہتے ہیں کہ خلوف منہ کی بو ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، بوئیں ایسی چیزیں ہیں جو خدا تک پہنچنے کی لیاقت نہیں رکھتی، یا خدا بو سے منزہ ہے، چونکہ ہم کہتے ہیں اطیب سے مراد اقبل یعنی زیادہ قبول ہونے والی، اور روزہ دار کے منہ کی بو کو خدا زیادہ قبول کرتا ہے، یا یہ کہ اگر خدا کے لیے طیب کا تصور کیا جا سکتا ہے تو منہ کی بو اطیب ہے۔ چوتھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایسی سپر ہے جو انسان کو آتش جہنم سے بچاتی ہے۔ روزہ اور گناہوں کی بخشش۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جو شخص اس کے دنوں میں روزے رکھے اور اس کی راتوں میں عبادت کرے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے محفوظ رکھے اور زبان پر قابو رکھے، وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح نکل جاتا ہے جس طرح ماہ رمضان سے خارج ہوتا ہے۔ بحر الانوار جلد 96 صفحہ 371۔
جابر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث کتنی دلچسپ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جابر اس کی شرطیں کتنی سخت ہیں۔ اس حدیث میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے جن کو امام زین العابدین علیہ السلام نے روزے کے حق میں بیان کیا ہے، یعنی زبان، شکم، شرمگاہ کو محفوظ رکھنا اور گناہوں کا بخشا جانا۔ آپ ہی نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ روزہ دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے بشرط یہ کہ وہ غیبت نہ کرے، خواہ بستر پر لیٹا ہی ہو۔ مہجت البیضاء جلد 2 صفحہ 123۔ روزہ اور مالدار و نادار میں مساوات۔ صحیح حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا روزے کو خدا نے بس اس لیے واجب قرار دیا تاکہ مالدار، فقیر و نادار مساوی ہو جائیں، کیونکہ اگر روزہ نہ ہو تو مالدار بھوک کا مزہ نہیں چکھ سکتا کہ اس کے احساسات بیدار ہوں اور وہ فقیروں کو کھانا کھلائے، کیونکہ ثروت مند جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے فراہم ہو جاتا ہے۔ خدا نے یہ چاہا کہ اس کے بندوں کے درمیان مساوات ہو جائے اور امیر بھوک کا مزہ چکھیں تاکہ وہ کمزور لوگوں پر ترس کھائیں اور بھوکے پر رحم کریں۔ مہجت البیضاء جلد 2 صفحہ 124۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان کے روزے کا ایک فلسفہ اس طبقاتی فاصلہ کو کم کرنا ہے جو امیر و غریب کے درمیان ہے۔ ثروت معاشرے کو ہمیشہ امیر و غریب میں تقسیم کرتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے مالدار اور خوشحال طبقہ کو نادار و کمزور طبقہ کے لوگوں کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور انہیں بھوک لگتی ہے اور شدید پیاس کا احساس کرتے ہیں تو ان کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ بھوکے کو سیر کرنے کی سوچتے ہیں، اور اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ کہ فقہی لحاظ سے کوئی مالدار اپنا روزہ فقیر و نادار سے نہیں رکھوا سکتا۔ اگر خاکم بدہن اس عبادت کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا تو یہی کافی تھا۔ روزہ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے مختلف الفاظ میں روزے کے بارے میں بیان کیا ہے، ہم یہاں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، روزہ رکھنا بدن کی زکوٰۃ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی رشد و نمو کے بھی ہیں اور پاکیزگی و طہارت کے بھی۔ اس جملے میں آپ نے روزے کا فلسفہ بدن کی سلامتی قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ صومُ شہر رمضان فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ، ماہ رمضان کا روزہ عقاب خدا سے بچنے کے لیے سپر ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 136 اور خطبہ نمبر 120۔ برادران کے بارے میں مختلف انداز میں اظہار خیال فرماتے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے ان کے پیٹ روزہ رکھنے کی وجہ سے لاغر اور ان کے لب دعا کرنے کے سبب مرجھائے اور بیدار رہنے کے سبب ان کے رنگ زرد، ان کے چہروں پر خشوع کا غبار، یہ تھے میرے بھائی جو چلے گئے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ ابتلاء لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، روزہ خلوص کی آزمائش کے لیے ہے۔ بحوالہ نہج البلاغہ صحبی صالحی حکمت نمبر 252 اور پچھلی حدیث کا حوالہ خطبہ نمبر 120 نہج البلاغہ۔ دوسرے کلمہ حکمت میں ارشاد فرماتے ہیں وقال فی بعض الاعیاد انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فہو عید۔ حکمت نمبر 428 میں یہ ارشاد فرمائے کسی عید میں عید تو بس اسی کی ہے جس کے روزے کو خدا نے قبول کر لیا اور جس کے قیام کی قدر کی گئی، اور ہر وہ دن عید ہے جس میں گناہ نہ کیا جائے۔ آپ نے ایک وصیحت و نصیحت میں فرمایا اوصیکم وجمیع ولدی، میں تم کو اور اپنے تمام بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں کہ ان آدمیوں یا گروہوں میں صلح کرا دینا 1 سال کے نماز روزے سے افضل ہے جن میں دشمنی ہو۔ بحوالہ نہج البلاغہ فیض الاسلام حکمت نمبر 137۔ بے بہرہ روزہ دار، آپ ہی کا ارشاد ہے کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور کتنے ہی شب بیداری کرنے والے فضول زحمت اٹھاتے ہیں۔ ذہین لوگوں کا سونا اور ان کا افطار کرنا کتنا اچھا ہے۔ گزشتہ حوالہ وصیت نمبر 47۔ خطبہ قاصعہ میں فرماتے ہیں نماز، زکوٰۃ اور واجب روزہ رکھنے کے سبب سے خدا اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، چونکہ ان اعمال کے سبب ہاتھ پیر گناہوں سے باز رہتے ہیں اور ان کے باعث آنکھیں جھکی رہتی ہیں اور نفس قابو میں رہتا ہے۔
دل جھکتا ہے اور وہ غرور و تکبر سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کی پیشانیاں سجدے کی وجہ سے خاک آلود اور سجدے کی حالت میں ان کے اعضاء کے زمین سے اتصال کی وجہ سے چھوٹے اور ان کے شکم روزہ رکھنے کی وجہ سے کمر سے چپک گئے ہیں۔ خطبہ نمبر 192 المعروف بقاصعہ۔ یہ تھے روزے سے متعلق جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقوال جو نہج البلاغہ میں مرقوم ہے۔ آپ نے روزے کے مثبت و منفی آثار کو بیان کیا ہے۔ اس کے مثبت آثار یہ ہیں: بدن کی زکوٰۃ، جہنم سے بچانے کے لیے سپر، آزمائش امتحان، خلوص اور گناہوں کا برطرف ہونا۔ اور اس کے منفی آثار میں سے یہ ہے کہ روزے سے استفادہ نہ کرنا تو صرف بھوکا رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عرب اونٹ پر سوار چلا جا رہا تھا، بیابان میں ایک نماز گزار کے پاس سے گزرا، اسے اس کا قیام و قعود اور سجدہ بھلا معلوم ہوا، چنانچہ وہ اونٹ سے اتر کر خلوص کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کہنے لگا، تم نے کتنی اچھی نماز پڑھی، صحیح معنوں میں تم ہی نمازی ہو۔ اس نے جواب دیا، تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں روزے سے بھی ہوں۔ اس کے روزے نماز نے اس شتر سوار کو مطمئن کر دیا تو اس نے اپنا اونٹ امانت کے طور پر اس نمازی کے پاس چھوڑ دیا اور کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ نہ وہاں نمازی ہے نہ اونٹ۔ اس وقت اس عرب نے انگشت بدنداں ہو کر یہ شعر پڑھا کہ اس کی نماز نے میرا دل جیت لیا اور اس کے روزے نے میرے خلوص میں اضافہ کر دیا۔ خبردار، اپنے اونٹ کو ایسے نمازی کے پاس نہ چھوڑنا جو روزہ دار ہو۔ سرمایہ سخن جلد 1 صفحہ 14۔ مناسب معلوم ہوتا کہ ہم یہاں صاحب جواہر شیخ الفقہاء آیت اللہ شیخ محمد حسن کے بارے بیان کردہ روزے کے مثبت آثار کی طرف اشارہ کر دیں۔ موصوف اس حدیث الصوم لی و انا اجزا بہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ کہ میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ روزے کے خدا سے مخصوص ہونے کی وجہ یہ کہ روزہ ایک مخفی چیز ہے جس کو خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ نماز و حج کے بالکل برخلاف کہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن روزے کو خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھتا۔ شاید اس لیے ہو کہ روزے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے اور عقل قوی ہو جاتی کہ جس کے ذریعے وہ خدائی الطاف اور معارف ربانیہ تک پہنچ جاتا ہے اور اسے مطلوبہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ نفس انسانی کی بہترین حالت ہے۔ جواہر الکلام جلد 16 صفحہ نمبر 182۔ روزے کے آثار غزالی کی نظر میں ابو حامد لکھتے ہیں کہ روزہ خدا کے لیے ہے اور یہ مخصوص شرف کا حامل ہے۔ اگرچہ ساری باتیں ایسی ہی ہیں لیکن روزے میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، روزہ بہت سی چیزوں سے باز رہنا اور ان سے دستکش ہونا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دیگر عبادات و اطاعات لوگ دیکھتے ہیں، مگر روزے کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ یہ باطنی عمل ہے جو صبر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ترک۔ یہ خدا کے دشمن شیطان کے لیے کاری ضرب ہے، کیونکہ شیطان کا ہتھیار شہوتیں ہیں اور شہوتیں کھانے پینے سے قوی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جیسے بدن میں خون دوڑتا ہے، لہذا شیطان کے اس راستے کو بھوک کے ذریعے سے بند کر دو جس کے ذریعے وہ دوڑتا ہے۔ کیمیائے سعادت جلد 1 صفحہ 208۔ روزے کی حالت میں بھوکا رہنا شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے اور اس کے راستے میں عظیم رکاوٹ ہے، اور جو شخص شیطان کو شکست دیتا ہے وہ خدا کی مدد کرتا ہے، اور خدا کی مدد اپنی طرف سے اسے توفیق دینا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، جد و جہد اور کوشش بندے کی طرف سے اور اس کی جزا خدا کی طرف سے ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آیت نمبر 7۔ اور اسی طرح ارشاد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمائے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پہلی آیت سورہ عنکبوت 69 نمبر اور دوسری سورہ رعد آیت نمبر 11۔ حالت بدلنے سے مراد کہ جو آئے خداوندی میں ارشاد ہوا، بے شک خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ مراد شہوتوں کا مغلوب ہونا ہے۔ شہوت شیطان کی چراگاہ ہے، چنانچہ جب تک ہری بھری رہے گی اس وقت تک وہ اس سے نہیں نکلے گا، اور جب تک انسان کے وجود میں شیطان کی آمد و رفت رہے گی اس وقت تک انسان پر خدا کا جلال منکشف نہ ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
کہ اگر انسان کے دل میں شیاطین کی آمد و رفت نہ ہوتی تو وہ آسمانوں کے ملکوت کو دیکھتے۔ بحوالہ محجۃ البیضاء جلد 2 صفحہ 125۔ روزہ اور انسان کی تندرستی۔ روزہ واجب ہونے کا فلسفہ انسان کے بدن کی صحت و تندرستی ہے۔ انسان کے بدن کی صحت و تندرستی کو بیان کرنے سے پہلے ہم ان بیماریوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح انسان کے بدن میں سرایت کرتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہم اولیاء دین کے نظریے کو بیان کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ ہر بیماری کا گھر اور پرہیز ہر دوا کا سر ہے یا سر ہے۔ دوسری روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ پرہیز ہر دوا کا لب لباب اور معدہ ہر بیماری کا گھر ہے۔ پہلی روایت کا حوالہ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 78 اور دوسری روایت کا گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 79۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ جس دوا کو بھی انسان پیتا ہے وہی دوسرے مرض کو پیدا کرتی ہے، اور بدن کے لیے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں کہ اس کو ان غذاؤں سے باز رکھا جائے جن کی اسے احتیاج ہے۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 78۔ اگلی حدیث کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو تاکہ صحت مند اور تندرست ہو جاؤ۔ ان حدیثوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتویں امام علیہ السلام نے کہ جن کے علم کا سرچشمہ وہی ہے، صحت و تندرستی کا طریقہ بھی بتا دیا اور مرض و سستی کا راستہ بھی، اور معدے کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر مرض اس سے پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث میں اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ اپنے فرزند حسن مجتبی سے فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا میں تمہیں 4 ایسے کلمات بتاؤں کہ جن کے ذریعے طبیب سے بے نیاز ہو جاؤ؟ عرض کی ہاں اے امیر المؤمنین۔ فرمایا جب بھوک لگے تو کھانا اور کچھ بھوک رہ جائے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا، کھانے کو خوب چبا چبا کر کھانا اور سونے سے پہلے بیت الخلاء جانا۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو طبیب سے بے نیاز ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 79 اور 80۔ اس حدیث میں بھی کھانے، معدے پرخوری، پرہیز اور خوب چبانے ہی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ مرض معدہ اور کھانے سے پیدا ہوتا ہے۔ بدن سے نکلنے والی چیزوں میں نظم اور اس میں داخل ہونے والی چیزوں میں بے نظمی گردے، جگر و کلیجی اور کھال صادر کرنے والے نمائندے ہیں، اور یہ منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ گردوں کا نظم دیکھیے کہ جب انسان رات میں سوتا ہے اور پیشاب کے لیے نہیں اٹھنا چاہتا تو گردے نیند کی شدت اور تاریکی کے لحاظ سے کم پیشاب بناتے ہیں۔ ایسے ہی کھال اور جگر و کلیجہ بھی، لیکن بدن میں داخل ہونے والی چیزوں میں نظم نہیں ہے۔ کبھی انسان پاک، صاف اور حلال غذا کی بجائے گرد و غبار، دھواں اور الکوہل کو بدن میں اڈیل دیتا ہے، اور نتیجے میں میٹابول کی ٹینکی میں شگاف پڑتا ہے اور آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بدن ایک ذخیرہ کیے گئے ڈیم کی مانند ہے، اور چونکہ کھائی جانے اور پی جانے والی بہت سی چیزیں بدن میں داخل ہوتی ہیں، چنانچہ بہت سے اعضاء زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے مستقل طور پر کام میں لگے رہتے ہیں، لہذا بدن کو اس لیے کچھ فرصت ملنا چاہیے کہ وہ زہر کے اثر کو دفع کرنے کے لیے اس طرح کام کر سکے، اور یہ روزہ رکھنے اور بدن میں داخل ہونے والی غذا کی کیفیت اور اس کے مواد کی کمیت کے منظم کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اولین دانشگاہ و آخرین پیامبر جلد 3 صفحہ 37-38۔ غدود الف ترشح کرنے والی غدود کا باہم اتصال کہ اگر ان میں سے کوئی کم و زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسرے میں خلل پڑتا ہے۔ بے ہیپوفیز ان غدود میں سے ہے کہ جو ان اہم غدودوں سے متصل ہے جو اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً گردے کے اوپر کی جھلی سے متصل ہے۔ جیم گردوں کے اوپر کی جھلی کے ترشحات بہت اہم ہیں اور بدن کے تمام خلیوں میں کام آتے ہیں۔ خراب کھانا اور پرخوری اس پر برا اثر ڈالتی ہے۔ دال یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لوز المعدہ کے غدود گردوں کے اوپر جھلی کے ساتھ عمر کے دوام میں نہایت مؤثر ہے۔ یہ بات بھی پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ لوز المعدہ اور گردوں کے اوپر کے حصے میں قریبی ارتباط ہے۔ واؤ اس بات کی بھی تحقیق ہو چکی ہے کہ جیسے جیسے سن بڑھتا ہے لوز المعدہ کے ہارمون کے ترشحات گھٹتے جاتے ہیں، لیکن گردوں کے اوپر کے غدود ہارمون بناتے ہیں، اس پر زمانہ کے گزرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
کچھ زمانے پہلے بایو میکینیکل کے استاد نے برسوں کے تجربے کے بعد جنگلی چوہوں پر تجربہ کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ چوہوں کو بھوکا رکھ کر ان کی عمر کو دگنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ رسوخ کا خیال ہے کہ اگر گردوں کے اوپر کے غدود کو ایک مدت تک بھوکا رکھا جائے تو وہ لامحالہ اضافی ہارمون کو جو کہ عدم تعادل کا باعث ہوتے ہیں کھا جائیں گے۔ بنابراین اگر سال بھر میں غلط کھانے وغیرہ کے سبب غدود کے ترشحات کا توازن بگڑ گیا ہو تو روزہ ان میں سے از سر نو تعادل و توازن پیدا کر دے گا۔ اولین دانشگاہ و آخرین پیغمبر، جلد 3 صفحہ 4041۔ بوٹالسن کی تحقیق۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ بدن کے لیے ایندھن کا کام دیتی ہے، اس کے لیے انرجی فراہم کرتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے، لیکن یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بدن حوض اور ٹینکی کی مانند ہو کہ جس میں ایک طرف سے کھانا داخل ہوتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہو۔ مثلا ایک طرف سے شکر کا مواد داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ جو چیز داخل ہوتی ہے وہ تازہ ہوتی ہے اور تازہ ہونا چاہیے، اور اسے جو خارج ہوتی ہے وہ باسی اور تلچھٹ ہوتی ہے، اسے خارج ہونا چاہیے۔ ایسے اس دنیا کی مثال ہے کہ بچے آتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو آکسیجن آج بدن میں داخل ہوئی ہے وہ 6 مہینے بعد خارج ہوگی، اور جو کیلشیم آج بدن کے اندر گئی وہ 6 ماہ بعد تک استعمال ہوگی۔ اگر کھانے میں ایک مواد نہ ہو تو کئی ہفتہ بعد دوا میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بنابراین یہ توقع نہیں رہنا چاہیے کہ خراب و فاسد چیزیں اتنی جلدی اپنی جگہ تازہ اور نئی چیزوں کو دے دیں گی، بلکہ اس کے لیے پے در پہ کئی روز گزرتے ہیں۔ ڈاکٹر جان فروموزان کہتے ہیں کہ جگر کے گلیکوجن اور خون کے پروٹین اور چربی کا ذخیرہ جو کہ مرد میں 30% اور عورت میں 20% ہوتا ہے وہ بدن کے لیے 1 ماہ تک کافی ہے۔ ڈاکٹر کارل اپنی کتاب انسان موجود ناشناختہ میں روزے کے متعلق لکھتے ہیں کہ روزے سے جگر میں موجود خون کی شکر صاف ہو جاتی ہے اور کھال کے نیچے جمع ہونے والی چربی کے ذخیرے اور عضلات و غدود اور جگر کے خلیے آزاد ہو جاتے ہیں اور بدن کے کام آ جاتے ہیں۔ بقول جان فروموزان بعض عناصر بدن کے لیے 1 ماہ تک ذخیرہ ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھنے والا آدمی 1 ماہ کی مدت میں ایک نیا اور فرسودگی اور سموم کی قید سے آزاد بدن حاصل کر لیتا ہے۔ اولین دانشگاہ و آخرین پیغمبر، جلد 3 صفحہ 40 اور 41۔ کیا روزے سے معدے میں زخم ہوتا ہے؟ غلط پروپیگنڈوں اور اسلام کے خلاف تبلیغات نے جہاں لوگوں کے ذہنوں میں اور شبہات پیدا کیے ہیں، وہاں ایک شبہ یہ بھی پیدا کر دیا کہ روزہ رکھنے سے معدے میں زخم ہو جاتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر روزہ رکھنے سے معدے میں زخم ہوتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن قوموں میں روزہ نہیں رکھا جاتا ان میں زخم معدے والوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ کیوں ہے؟ ہاں، اگر زخم معدہ میں صرف مسلمان ہی مبتلا ہوتے اور دوسری قوموں میں یہ مرض نہ ہوتا تو یہ بات طے ہو جاتی کہ یہ مرض صرف مسلمانوں میں روزہ رکھنے والوں ہی کو لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ زخم معدہ والوں کی تعداد مغربی ممالک میں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوسرے، اگر روزہ معدے میں زخم ہونے کا باعث ہوتا تو صدیوں سے دہرائے جانے والے اس عمل سے یہ مرض مسلمانوں میں ہی محدود نہ رہتا، بلکہ یہ موروثی مرض بن جاتا اور نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بحوالہ اہمیت روزہ از نظر علم، صفحہ نمبر 224۔ زخم معدہ کے اسباب۔ 1966 میں ٹوکیو میں امراض معدہ کے بارے میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی جس میں اس مرض کے پیدا کرنے والے اسباب کے بارے میں بحث و تبحث ہوئی۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہر نمائندے نے اس مرض کو پیدا کرنے والے ان اسباب کو کہ جو اس کے ملک میں حفظان صحت اور طبی ادارہ کی تحقیقات کا نتیجہ تھے کانفرنس میں پیش کیا۔ ان رپورٹوں میں سے سب سے زیادہ بیڑی، سگریٹ پینے، گرم غذاؤں کا زیادہ استعمال، زیادہ پانی پینے، مستقل طور پر چائےوں، قہوہ نوشی، کھٹی چیزوں کا حد سے زیادہ استعمال اور ایسے مشروبات کو اس مرض کا سبب بتایا گیا ہے جس میں اسپرٹ شامل ہوتی ہے۔ ترکی کے نمائندے نے ماہ رمضان کے بعد اس طرح اظہار خیال کیا کہ ماہ رمضان کے روزے سے یہ مرض جلد پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ روزہ رکھنا اس مرض کو پیدا نہیں کرتا ہے، لیکن جب اس مرض کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو روزہ کی وجہ سے وہ جلد پیدا ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ اسلام کے آئین میں یہ بات نظر آتی کہ بیمار یا جس شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بیمار ہو جائے گا تو اس پر روزہ واجب نہیں ہوتا بلکہ دوسرے وقت پر موقوف ہو جاتا ہے۔ روزہ طبی تھیوری۔ گوناگو اور مختلف قسم کے کھانے کی وجہ سے کچھ کھانا ہاضمے کی مشینری سے گزر جاتا ہے اور بدن کے خلیوں کے کام نہیں آتا۔
بلکہ کھال کے نیچے اور دل کے اطراف اور حساس جگہوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے بدن میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عفونت و گندگی جتنی زیادہ ہوگی بیماری اتنی ہی شدید ہوگی اور نئے نام سے پہچانی جائے گی۔ ان بیماریوں کی اصل اور جڑ ایک ہی ہے اور وہ ہے ایسے میکروب اور وائرس جو کثافت و گندگی ہی کے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ بیماریوں کا علاج کرنے اور میکروب کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کوڑے کرکٹ اور گندگی کو دور پھینکنا چاہیے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب بدن کو کھانا نہ دیں بلکہ پانی پر اکتفا کریں۔ اس صورت میں بدن خود بخود عفونت اور اضافی مواد کو جڑوں سے باہر نکال کر استعمال کرے گا۔ اس وقت بیماری کی جڑ کٹ جائے گی اور بدن ان چیزوں کے ختم ہونے کی نشانی بیان کر دے گا۔ اس طریقے کا امتیاز یہ بھی ہے کہ طبیعی طور پر بیماریوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور بدن کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری صورتوں میں میکروب کو مارنے کے لیے زہریلی دواؤں کا استعمال ہوتا ہے اور یہ دوائیں بدن کی سالم ساخت پر برا اثر ڈالتی ہیں اور بدن رد عمل کرتا ہے، لیکن روزے میں ایسا نقصان ہرگز نہیں۔ اس طریقے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ میں ساری بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے۔ بحوالہ روزہ روش نوین برائے درمان بیماری ہا، ترجمہ امامی، صفحہ نمبر 12۔ یہ تھا بیماریوں کے علاج اور صحت پانے کے بارے میں اطباء کا نظریہ کہ جس کا اہم حصہ پرہیز کرنا اور روزہ رکھنا ہے، بلکہ تمام طریقوں سے بہتر روزہ رکھنا ہے۔ یہ خداوند عالم نے جو کہ انسان کا خالق ہے اس لیے واجب کیا تاکہ انسان اس عبادت کے ذریعے عبودیت و بندگی کی روح حاصل کرنے کے علاوہ بدن کی صحت بھی حاصل کرے۔ گزشتہ صفحات میں آپ یہ بھی ملاحظہ کر چکے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے روزے کے فلسفے میں زیادہ اعضاء و جوارح کو قابو کر رکھنے اور ان کو اس راہ میں استعمال کرنے کو بیان کیا ہے کہ جس کو خدا نے بنایا ہے۔ روزے کے اسرار اور اس کے باطنی شرائط۔ علماء نے روزے کے 3 مراتب بیان کیے ہیں: عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ شکم و شرمگاہ کو شہوتوں اور جنسی لذتوں سے محفوظ رکھنا۔ خاص روزہ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے تمام اعضاء، کان، آنکھ، بال اور کھال کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا یکساں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا، ریاکاری اور خادم کو اذیت دینا چھوڑ دو، تمہارے چال چلن پر روزے کا اثر ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ایک روزہ دار عورت اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور فرمایا، کھاؤ۔ اس نے عرض کی، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیسا روزہ ہے جبکہ تم اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہو؟ روزہ صرف کھانے سے باز رہنا ہی نہیں ہے، مہجت البیضاء جلد 2 صفحہ 131۔ لیکن خاص الخاص روزہ دل کا پست اور ما سوی اللہ کے خیالات سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ کھانے پینے کی طرح مبتلاۃ روزہ میں سے نہیں ہے، بلکہ غیر خدا اور دنیاوی امور کے بارے میں غور کرنا ہے۔ یہاں تک بعض دل والوں نے یہ کہہ دیا ہے، جو شخص اس چیز کے بارے میں سوچے گا جس سے وہ افطار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے غلطی لکھی جاتی ہے کہ یہ خدا کے فضل پر ایمان کی کمزوری اور اس رزق کا یقین نہ ہونے کی بنا پر ہوتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا مرتبہ انبیاء و صدیقین کا اور ان لوگوں کا ہے جو خدا کے مقرب ہیں۔ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوا، خدا کہو اور اس کے غیر کو چھوڑ دو، قل اللہ ثم ذرہم۔ اسی چیز کی طرف امام صادق علیہ السلام کی حدیثیں اشارہ کر رہی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ دنیاوی آفتوں کے لیے سپر ہے اور عذاب آخرت سے بچانے کے لیے پردہ ہے، مہجت البیضاء جلد 2 صفحہ 131۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصوم جنۃ ای ستر من آفات الدنیا وحجاب من عذاب الآخر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔